مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله۔ اللہ نے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہم کو عطا کی ہے اور وہ نعمت ایمان ہے۔ وہ انسان بہت ہی نادان ہے جس کو زندگی میں یہ احساس نہ ہوا کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر فرمایا کہ مجھے کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، اس کائنات میں رہ کر کے اس کائنات کے بنانے والے کے انکار سے بچایا۔ دنیا میں بے شمار انسان وہ ہیں جو اس کائنات میں بس رہے ہیں، اس زمین پر زندگی گزارتے ہیں، زمین سے پیدا ہونے والی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زندگی عطا کرنے والے کی نعمتوں سے زندگی گزار رہے ہیں، مگر ساتھ میں اس پیدا کرنے والے کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے کہا بدترین مخلوق جو اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاریں، ان کو قرآن نے کہا بدترین مخلوق۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ جو انسان بھی اس دنیا میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، کسی بھی کمیونٹی سے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، اگر وہ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں خالق کا انکار کر کے، یا خالق کو مانتے ہیں لیکن خالق کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، قرآن نے کہا اولئک ھم شر البریہ، کہ بدترین مخلوق ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انہم الا کالانعام بل ھم اضل، وہ جانور بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اور اس لیے جانور کہا ہے کہ جانور کے اندر بھی اتنی صفت موجود ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ ہمارے گلیوں میں کتے پھرتے ہیں، آپ چند مرتبہ اس کتے کو روٹی ڈال دیں وہ آپ کو پہچان لے گا، اور پہچاننے کے بعد اس کا رویہ آپ کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا ہوگا۔ ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے کہ کتے کو چند مرتبہ روٹی ڈال دیں اور اس کے بعد آپ کی شکل کو وہ پہچان لے گا اور ذہن میں رکھے گا اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، کہ کبھی وہ آپ کو کاٹنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہمارے گھروں میں جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں کو ہم کھلاتے ہوئے پلاتے ہیں، وہ جانور پہچان کر کے رکھتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی یہ صفت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہو، زمین سے پیدا ہونے والی تمام چیزیں استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ نے پیدا کی، اپنا جسم استعمال کر رہا ہے، جسم کی ایک ایک چیز اللہ نے پیدا کی، اس کے باوجود جب وہ اللہ کو نہ مانے یا اللہ کا حکم نہ مانے تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے، بہت ہی بڑا احسان ہم پر ہے کہ ہم کو ایمان کے دولت عطا فرمائے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری اور مبارک ان انسانوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ یہ تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے دیکھا، ملاقات کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے معجزات دیکھے، ان کے کمالات دیکھے، ایمان قبول کیا، ان کو اللہ کے نبی نے مبارکباد دی، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق تھے۔ اور آگے فرمایا وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک ان انسانوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہوں گے کہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ۔ یا اللہ، یہ عید کا دن ہے، ہم آپ کے گھر میں موجود ہیں، بے شمار ایمان والوں کی موجودگی میں ہم آپ کو مخاطب بنا کر اعلان کر کے کہتے ہیں ہم نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا، ہم نے آپ کے نبی محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانا، ہم اپنے آپ کو ان کا امتی اور آپ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا یقین ہے، اور اتنا پختہ یقین ہے جیسے اس وقت دن ہونے کا یقین، جیسے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے مرد ہونے کا یقین، جیسے ہمیں یقین ہے کہ آج کا دن ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں اس کا ہے کہ اللہ ہمارا معبود برحق
اور محمد رسول اللہ ہمارے نبی محترم، ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اور عجیب انداز میں پڑھا۔ اس طرح عام طور پر حضور کلمہ نہیں پڑھتے تھے جس طرح آپ نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے پڑھا جس کے عربی الفاظ حدیث کی اور دعاؤں کی کتابوں میں لکھے ہوئے آتے ہیں، ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا: یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ ہیں، تو گواہ اللہ کوئی بنائے یا اللہ سروست گواہ بس دماغ گواہی سچ معبود کا رہا۔ پھر فرمایا یا اللہ آپ نے اپنے بارے میں جو گواہی دی ہے میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دیا رہا، اور آپ کے فرشتوں نے اور عرش کے اٹھانے والے ملائکہ نے اور تمام اہل علم نے آپ کے بارے میں جو گواہی دی ہے میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دیتا ہوں۔ پھر فرمایا آپ گواہ رہیں میں گواہی دے رہا ہوں میں محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا یا اللہ یہ جو گواہی میں نے دی ہے میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے اب تک ایسی گواہی نہیں دی ہوتی۔ اگر حضور کی وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ شہادت ہمارے نام اعمال میں داخل ہو گئی تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ شانہ نے تم کو جو نعمت ہے وہ میری دی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارے پاس نعمت ایمان ہے، اللہ کے دی ہوئی نعمت ایمان، اور اس طرح سے کہ ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور گھر کے اندر ایمان کی نعمت مل گئی۔ ایمان کے لیے نہ ہمیں کوئی مصیبت جھیلنی پڑی، نہ گھر چھوڑنا پڑا، نہ کسی کا ظلم سہنا پڑا، نہ ایک دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں پہنچنے کی مصیبت جھیلنی پڑی۔ ایمان قبول کرنے پر جو مجاہدے برداشت کرنے پڑتے ہیں، جو تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں اور جو ظلم سہنے پڑتے ہیں، ان تمام سے اللہ نے ہم کو محفوظ اس طرح سے رکھا کہ ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان کی نعمت ایمان کی دولت ہمیں گھر میں مل گئی۔ میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا ہوتا، مجھے کسی اور گھر میں پیدا کیا ہوتا اور اللہ کو طاقت تھی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جس دن ہم اس دنیا میں آئے، ایمان والے کے گھر میں ہمارا جنم ہوا، اسی دن ہزاروں انسان وہ بھی پیدا ہوئے ہوں گے جو کسی اور گھر میں پیدا ہوئے اور آج تک وہ اسی ایمان کی نعمت سے محروم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ہم بڑے اطمینان و فخر کے ساتھ اپنے والد کا نام لے کر کہتے ہیں ہم فلانے کے بیٹے، اطمینان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ایک ایمان والی ماں کے گھر پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے، ایک ایمان والی خاتون کا دودھ ہمیں بھی نصیب ہوا، اور ہو سکتا ہے وہ ایمان والی ماں ہم کو دودھ پلا کر اپنی چھاتی سے لگا کر اللہ اللہ کہہ کر سلاتی ہو، اور یہ اللہ اللہ کہہ کر سنانے کا مسئلہ وہی ہے۔ ایمان والے کے گھر میں تھے ہم، کسی اور گھر میں ہوتے اور ہماری ماں کسی اور سوچ کی ہوتی تو شاید وہ صورتحال نہ ہوتی۔ جب ایک طرف سے ہم دودھ پی رہے تھے اور بے شعوری کی زندگی میں تھے، دوسری طرف سے ہماری ماں اللہ اللہ کہہ کر کے ہمیں سناتی تھی، وہ اللہ ہمارے قلب میں فیڈ ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اللہ آپ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر کیا۔ اگر مجھے کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے میں اس کفر سے نکل ہی نہیں پاتا۔ جیسے آج بھی اربوں انسان اسی کفر کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس میں سے نکلیں، اور بے شمار انسان وہ ہے جو سوچتے ہیں اور جو چاہتے ہیں، مگر طرح طرح کی رکاوٹیں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اس لیے رکے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے وہ ہیں کہ جو آتے ہیں ان کے لیے طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں اور مشکل امتحانات آتے ہیں، مگر اس امتحان کو جھیل کر کے اسی ایمان پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے ایسی کوئی قربانی نہیں مانگی۔ اگر اللہ یہ کہہ فرماتے تمہیں میں ایمان کی نعمت عطا کروں گا مگر پہلے تمہاری قربانی مجھے چاہیے، تو شاید ہم اس قربانی میں ناکام ہو جاتے۔ اللہ نے ہم کو امتحان میں نہیں ڈالا اور ایمان گھر کے اندر عطا کیا۔ ہم ایمان کی حالت میں دنیا میں آئے، پھر بالغ ہوئے تو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اسی لیے ہم مسلمان ہیں اللہ کے گھر میں، ہم مسلمان ہیں، آج ہم عید منا رہے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو ظاہر ہے یہ ساری صورتحال نہ ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ بڑی اہتمام کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے
کہ خود بھی تنہائی میں بیٹھ کر کے کبھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا، اور اس کے بعد پھر اپنی اگلی نسل کی بھی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری اگلی نسل ایمان سے محروم ہو جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری نسلوں کا مستقبل بھی انتہا خطرے میں ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، اور معاشرتی زندگی کے اعتبار سے بھی سخت ترین خطرات کے زد میں۔ اور ان خطرات کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ اندرونی کچھ بیرونی ہیں۔ ان اندرونی اور بیرونی مشکلات سے ہم نبرد آزما تبھی ہو سکتے ہیں جب اس کا ہم شعور کر لیں، احساس پیدا کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اگلی نسلیں ایمان سے محروم نسلیں پیدا ہو جائیں۔ اور ایمان سے محروم نسلوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان چھن چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اس مسلمان، مگر حقیقت میں اسلام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ بگڑ چکا ہوتا ہے، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کا کردار تباہ ہو چکا ہوتا ہے، گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اگلی نسلوں کی بھی فکر کریں۔ حضرات، اللہ نے یہ جو ایمان اور اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اس ایمان اور اسلام کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ چند چھوٹے سے اعمال کر لیے جائیں اور ہم سمجھیں کہ مسلمان ہیں، نہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مسلمان بننا، وقتی مسلمان، عارضی مسلمان، چند باتوں میں مسلمان اور باقی میں بھول جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں دوسری قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے میری کچھ باتوں کو تو مانا اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو میرے دین کے کچھ حصے کو مانیں اور کچھ حصے کو نہ مانیں اور وہ ان کو سوٹ نہ کر رہا ہو، ان کا انجام دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہو۔ اس لیے اللہ نے ہی ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اسلام کی دولت۔ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے تم پورے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، تمہاری اب کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، تمہاری سوچ، تمہاری چاہتیں، تمہارا شوق، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا کمانا، تمہارا کپڑا پہننا، تمہاری شادیاں کرنا، تمہاری جو بھی زندگی کے تمہیں معاملات پیش آ سکتے ہوں، ان تمام معاملات میں تم نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اسلام کے معنی مکمل سرنڈر کرنا، سر جھکا دینا کہ بس میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس دنیا میں اللہ کا بندہ رہ کر زندگی گزارنی ہے، اپنی میری کوئی مرضی نہیں ہے، اپنی میری کوئی چاہت نہیں ہے۔ سچا اور حقیقی ایمان والا وہ ہے جو یہ کہے گا میرا شوق وہی ہے جو میرا اللہ مجھ سے کہے گا، اور مجھے خوف اسی چیز کا ہے جس سے اللہ مجھے ڈرائیں گے۔ میری زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ قل، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، قل، اب کہیے، ان صلاتی، میری نماز وہ بھی اللہ کے لیے، میری قربانی وہ بھی اللہ کے لیے، میری زندگی وہ بھی اللہ کے لیے، میری موت وہ بھی اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے میرا سب کچھ ہے، اپنی میری کچھ نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان، ان کا مال لے لیا۔ بأن لهم الجنہ، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اب تمہیں اپنی جان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، فیصلہ وہ ہوگا جو ہم کریں گے۔ تمہیں اپنے مال کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، جس طرح سے ہم بتائیں گے اس طرح تمہیں کمانا ہوگا، جہاں ہم بتائیں گے وہاں تمہیں خرچ کرنا ہوگا۔ تمہارا شوق، کوئی شوق نہیں ہے، جو ہم کہیں گے وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ یہ ہے حقیقی ایمان۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کبھی بھی انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتے۔ جو انسان کی فطری ضرورتیں ہیں اللہ ان تمام ضرورتوں کو بندوں کے لیے کھول کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، کپڑوں کی ضرورت، شادیوں کی ضرورت، مکانوں کی ضرورت، جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ شان تمام کے لیے اجازت دی ہے کہ کرو، مگر کہو میرے حکم کے تابع رہ کر اور میرے نبی کے حکم کے مطابق۔ جب مسلمان ہیں تو اس کے ہر حال میں اسے پوچھنا ہے یا اللہ میں اس وقت اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ رمضان آئے گا، بچہ پیدا ہوا، والدین پوچھیں گے اپنے اسلام سے یا اللہ آپ نے ہم کو اولاد عطا کیا، ہمیں کیا حکم ہے؟ جواب آئے گا سب سے پہلے اس کی اذان پڑھو، اذان فارغ ہونے بعد یا اللہ ہمیں کیا حکم ہے؟ جواب آئے گا اس کی تحقیق کرو، کچھ دنوں بعد حکم آئے گا اس کا ختنہ کرو، اس کا اسلامی نام رکھو، کہ اسلامی تربیت کرو، اور جب یہ بولنے کے قریب ہو جائے، بولنے کے قریب، تو سب سے پہلے کوشش کرو اس کی زبان پر اللہ آ جائے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جس بچے نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے لفظ اللہ کہا،
جس بچے میں دنیا میں آ کر جب اس نے بولنا سٹارٹ کیا، سب سے پہلے اگر اس نے اللہ کہا تو اس کے ماں باپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب اس بچے کو جب ماں دودھ پلا رہی ہوگی تو اللہ اللہ کہہ رہی ہوگی، بار بار اس کے کانوں میں جب اللہ اللہ کی آواز آتی رہے تو اس کا نتیجہ ہوگا جو وہ بولے گا تو ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ جاری ہو جائے۔ ابھی میرے ایک عزیز نے کل مجھے سنایا، کہنے لگا جی میرے والد میرے بچوں کے سامنے بس اذان کھول دیتے ہیں تاکہ وہ بچوں کے ذہنوں میں اذان آتی رہے، باقی بہت سارے تو گانے سناتے ہوں گے، مگر میرے والد میرے بچوں کو اللہ کے اذان سناتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو ہے وہ بچوں کی زبان کھل جائے گی، سب سے پہلے ان کی زبان سے اللہ نکلے گا۔ میں چھوٹی ایسی چند بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے لفظ اللہ زبان سے کہا۔ اب بچہ اور بڑا ہو گیا، اب بندہ کہ یا اللہ اب اس کو کیا کرنا ہے، جواب اس کا ختم کرو، آگے اور بڑا ہو جائے۔ غرض ہے کہ ہر مرحلے پر ایمان والے کو پوچھنا ہے یا اللہ میں اس وقت اس مرحلے میں ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے۔ رمضان آ گیا، بندہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، جواب ہے کھانا پینا تمہارا دن کا بند۔ اور جب عید آ گئی اب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں آج چاہتا ہوں آج کھانا پینا بند کر دوں، حکم آئے گا آج حکم آئے گا کہ آج کھانا پینا بند کرنے کی اجازت ہے، آج تمہیں کھانا ضروری ہے۔ رمضان آیا تو روزہ کھا نہیں سکتے، اور عید آئی تو روزہ رکھ نہیں سکتے، اور عید گزر گئی، اس کے بعد پھر ذی الحجہ کا مہینہ آیا، بندہ عرض کر کے یا اللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا، میرے لیے کیا حکم ہے، جواب آئے گا کہ جو مالدار ہیں ان کے اوپر حج لازم ہے، اور جو گھروں میں رہیں گے ان کے ذمہ عید کی نماز بھی لازم ہے، اور ان کے ذمہ قربانی بھی لازم ہے۔ قربانی اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے، وہ چیزیں کہ جو کسی قوم کی نشانی بن جاتی ہیں، جس نشانی کے ذریعے سے اس قوم کا تعارف ہوتا ہے اس چیز کو شعار کہتے ہیں۔ قربانی اسلام کا شعار ہے، چنانچہ قرآن کریم میں بھی قربانی کا حکم ہے، حدیثوں میں بھی قربانی کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان نے اپنے نبی سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرے اور قربانی کرے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو آپ کہیے میری ہر چیز میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ تیسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو جانور میں نے بنائے میں نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، تم ایک جانور سے ایک قسم کا فائدہ اٹھاؤ، دوسری قسم کے جانور سے دوسرا فائدہ اٹھاؤ، کوئی جانور تمہیں دودھ دے گا، کوئی تمہیں کھال دے گا، کوئی تمہیں خون دے گا، کسی کا تم گوشت کھاؤ گے، یہ سب تمہارے لیے بنائے۔ وَلَكُم فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں میں طرح طرح کے تمہارے لیے فائدے ہیں، اور انہی جانوروں کے متعلق یہ حکم آئے گا کہ میرے نام پر ان جانوروں کو ذبح بھی کر دینا۔ جس اللہ نے ہمیں جانور کا دودھ پینے کی اجازت دی، جس اللہ نے ہمیں جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی، اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب وقت آئے گا تو اس جانور کو میرے نام پر قربان بھی کر دینا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ سے سوال کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حدیث کی کتابوں میں کتاب ترمذی شریف، دوسری کتاب ابن ماجہ شریف، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاضاحی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم کی سنت۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور ذبح ہوتے ہوئے خون گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل پسند ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کوئی انسان قربانی کے دن 1 کروڑ روپیہ بلکہ 1 ارب روپیہ صدقہ کرے گا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اجر ہوگا قربانی کے جانور ذبح کرنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے جسم کے پورے جسم کے ساتھ حتیٰ کہ بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا یا اللہ اس نے مجھے آپ کے نام پر ذبح کیا، آج آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ اور بہت ساری حدیث، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قربانی کر سکتا ہو اور عید کے دن پھر بھی قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے گا۔ فلا یقربن مصلانا، ہرگز وہ ہمارے عیدگاہ میں نہیں آئے گا۔ جس کو قربانی کرنے کی گنجائش تھی اور پھر بھی نہیں وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جب اتنی سخت تاکیدی حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص قسم کا مینڈھا منگوایا جس کا رنگ اس طرح کا تھا، جس کے بال اس طرح کے تھے، جس کے سینگ اس طرح کے تھے، وہ سارا نقشہ بیان کر کے پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں اس جانور کو آپ کے نام پر قربان کر رہا ہوں اور اس کا اجر و ثواب میری طرف سے میری ساری امت کو۔
تو ساری امت کی طرف سے آپ نے قربانی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ہر سال حضور کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا آپ کیوں ہر سال قربانی کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرمایا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری طرف سے قربانی کی تھی تو ہم کیوں حضور کی طرف سے قربانی نہیں کریں گے۔ اس لیے بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ یہاں کشمیر میں میرے کئی جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی قربانی حضور کی طرف سے نہیں چھوڑی ہے، ہمیشہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں تب سے اپنی قربانیاں بھی کرتے ہیں اور حضور کی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کا تجربہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی گوشت میں اتنا عمدہ اتنی لذت نہیں ہوتی جتنی قربانی کے گوشت میں لذت ہوتی ہے۔ بلکہ قربانی ہر گوشت کے کھانے سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے، قربانی کا گوشت کھانے سے کبھی آدمی بیمار نہیں ہوگا۔ جیسے آدمی روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوگا، جیسے زکوٰۃ دینے سے انسان کو غربت نہیں آئے گی، جیسے حج کرنے سے انسان کو غربت نہیں آئے گی، اسی طرح سے قربانی کا گوشت کھانے سے آدمی بیمار نہیں ہو سکتا۔ قربانی یہ امر لازم ہے اور مسلمانوں کے لیے شعار ہے۔ بہت سارے وہ نادان مسلمان جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہیں اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو سارا کا سارا قربانی ہے، کہیں جذبات کی قربانی ہے، کبھی سوچ کی قربانی ہے، کہیں شوق کی قربانی ہے، کبھی رسموں کی قربانیاں ہیں اور کبھی اس سے بڑھ کر کے قربانیاں۔ قربانی کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی تھی، اس کا تذکرہ قرآن میں۔ قربانی یہ تاریخ کا دوسرا اہم ترین واقعہ جو اس کائنات کا منفرد واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کی اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ فلما اسلما وتلہ ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، آپ نے حکم پورا کر دکھایا، آپ 100% کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت کتنا عجیب تھا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مشکل حکم دیا، ایک مشکل حکم دیا، اپنی بیوی اور بچوں کو اس جگہ پہنچا دو جہاں زندہ رہنے کے کوئی امکانات ہی نہیں ہیں، وہاں پہنچا دو۔ زندہ کیسے رہیں گے؟ زندہ رہنے کے کوئی امکانات وہاں نہیں تھے، نہ پانی، نہ غذا، نہ مکان، نہ کپڑے، نہ انسان، نہ گھاس، نہ سبزیاں، کوئی چیز نہیں تھی۔ اور وہاں لے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ، حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈال دیا، یہ سوچے بغیر کہ آگے کیا ہوگا، اللہ کے حوالے کر کے نکل گئے۔ اور کئی سال کے بعد جب آئے تو وہاں دیکھا دونوں ماں اور بچے دونوں زندہ اور سلامت ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے زمزم کا کنواں نکال دیا تھا۔ پھر جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ اپنے ابا جان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، ابا جان کو اللہ نے حکم دیا، بڑی تمناؤں کے بعد اللہ نے تم کو بیٹا عطا کیا تھا، تم نے بڑی دعائیں کی تھی، بیٹا نصیب ہوا تھا، ہم نے بیٹا عطا کیا تھا، اب ہمارا حکم ہے کہ ہمارے نام پہ اس کو ذبح کرو۔ میرے بھائی ہم اس کو بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکن اس حکم کی حقیقت کو ہم پا نہیں سکیں گے کہ اتنی تمناؤں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اور پہلے تو کہا کہ وہاں لے جا کر ڈال دو جہاں زندہ رہنے کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ نے اپنی قدرت سے اس بچے کو بچایا، لیکن اب دوسرا حکم آ گیا تو ذبح کر دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے، اور جب مینا کی اس جگہ پر پہنچے جہاں ذبح کیا تھا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں تم کو گھمانے نہیں لایا ہوں، میں تم کو ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ سلام اسماعیل کی بارگاہ میں، اسماعیل نے جو نابالغ بچہ تھا اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کا حکم ہے آپ کر لیجیے، میرا گلا حاضر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں مجھے ماریں گے، مگر انہیں فوراً یہ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کی اور اسماعیل نے اپنی جان کی قربانی کی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا، کیونکہ اللہ کا مقصد بچہ کو مروانا نہیں تھا، اللہ کا مقصد یہ دیکھنا تھا میرا حکم پورا کرنے کو میرا یہ بندہ تیار ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت رہے، اور اس کی جگہ جنت سے دمبا ذبح ہوا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ جگہ آج بھی وہاں مینا میں موجود ہے، اس جگہ مسجد ہے جس جگہ وہ جنت کا لایا ہوا دمبا ذبح ہوا تھا، اور جنت کے دمبے کا خون اسی زمین میں جذب ہوا ہے، اس جگہ مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد کبشا، کبشا کا مطلب دمبا، یعنی یہ وہ اس جگہ یہ مسجد بنائی جا رہی ہے جس جگہ جنت سے لایا ہوا دمبا ذبح ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اپنے گھر آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے دو انسانوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور دوسرے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اس کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور
ہمیشہ قربانیاں ہوتی رہی ہیں، حج میں بھی اور گھروں میں بھی۔ قربانی ہر مسلمان پر لازم ہے اور ہر حال میں لازم ہے، بشرطے کہ آدمی مالی اعتبار سے اتنا ہو کہ جس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ سیکھے اور سمجھے کہ میری مالی پوزیشن کیا ہے، کیا میں مالی اعتبار سے غریبوں میں ہوں؟ اگر میں غریبوں میں سے ہوں تو مجھے قربانی بھی نہیں لازم، زکوٰۃ بھی لازم نہیں اور صدقہ فطر بھی لازم نہیں، اور اگر میں مالداروں میں سے ہوں تو مجھ پر قربانی بھی لازم ہوگی، صدقہ بھی لازم ہوگا، زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی انسان آج عید کے دن یہ دیکھے گا میری مالی حالت اس وقت کیا ہے، اگر مالی حالت اتنی ہے جس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے تو قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے قربانی کا حکم قرآن میں ہے، قربانی کا حکم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث میں ہے، اور جب کوئی حکم قرآن اور حدیث میں آتا ہے وہ حکم مسلمان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان نادان یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب فائدہ کیا ہے اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا۔ یاد رکھنا چاہیے فائدہ مسئلہ فائدے کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے۔ افریقن ممالک میں ایک ملک اس کو کہتے ہیں تیونس، اس تیونس کے اندر ایک صدر تھے، اس کا نام تھا حبیب بورقیبہ۔ وہ بے دین قسم کا انسان تھا اور سخت بے دین تھا۔ اس نے اپنے ملک میں قانون لگایا کہ میں رمضان کے روزے کو ختم کر رہا ہوں اور ملک کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے وہ روزہ رکھیں گے، پورا ملک مسلمانوں کا، اور ان کا صدر ہے حبیب بورقیبہ۔ اس نے اعلان کر دیا کہ روزوں کو میں بین کر رہا ہوں، آج کے بعد کوئی انسان روزہ نہیں رکھے گا۔ اور اس کے بعد پھر ملک کے جو سب سے بڑے عالم تھے اس کو حکم دیا کہ آپ کو ریڈیو پر آ کر اعلان کرنا ہوا کہ روزہ بند کر دیا گیا۔ وہ مولانا صاحب آ گئے ریڈیو پر، اور ریڈیو پر آ کر اب اس کو اعلان کرنا ہے کہ صدر صاحب نے روزے بین کر دیے۔ چنانچہ ریڈیو پر آ کر اس نے تلاوت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم، قد کذب بورقیبہ اللعین۔ اس نے روزے کی آیت پڑھی اور کہا اللہ نے سچ کہا، بورقیبہ اللعین غلط کہہ رہا ہے۔ غرض یہ کہ اس کو تو لایا گیا تھا یہ اعلان کرنے کے لیے روزے کو بیان کر دو۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہا اللہ سچ کہہ رہے ہیں، روزہ فرض ہے، اور ہمارا صدر جو ہے وہ بدترین ملعون انسان ہے، اس کا کہنا جھوٹ ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ قربانی پر بین لگائے، چاہے وہ مسلمانوں کی مملکت ہو یا کوئی اور صاحب ہو، کسی کو حق نہیں ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس چیز کو انسانوں کو حق نہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس مخلوق کے جس حکم سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے مخلوق کا وہ حکم مسترد ہے۔ یہ مخلوق چاہے باپ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے افسر ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے کوئی لیڈر ہو، چاہے کوئی حکومت ہو، کسی کا کوئی حکم اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں۔ قربانی اللہ نے مسلمانوں پر لازم کی ہے، یا ہر حال میں قربانی کریں گے اور کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر کسی جگہ مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تو نتیجہ معلوم، جب کسی جگہ کے مسلمان قربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جانیں لے لیتے ہیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے جن کے کہنے پر تم قربانیاں چھوڑ دو گے انہی کے بعد میں انہی کے ظلم کا شکار ہو کر کے تمہاری جانیں تباہ ہو جائیں گی۔ قربانی فرض ہے، لازم ہے، اور ہر حال میں لازم ہے۔ قربانی کے لیے اللہ نے جو جانور طے کر دیے ہیں وہ جانور اللہ کے بنائے ہوئے۔ جس اللہ کے کہنے سے ہم جانور کا دودھ پیتے ہیں، جس اللہ کے کہنے سے ہم جانور کا گوشت کھاتے ہیں، جس اللہ کی اجازت ہم جانوروں سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، اسی اللہ نے حکم دیا کہ اس جانور کو تو میرے نام پر ذبح کرو گے، وہ جانور حرام ہے۔ گدھا بھی اللہ کے پیدا کیا ہوا جانور ہے جس کا تذکرہ قرآن میں، گھوڑا بھی اللہ کے پیدا کیا ہوا جانور ہے جس کا تذکرہ قرآن میں، گائے بیل اور اونٹ بھی اللہ کے بنائے ہوئے جانور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس جانور سے تم یہ فائدہ اٹھاؤ، اس جانور سے یہ فائدے اٹھاؤ، تم بھی میرے پیدا کیے ہوئے، یہ بھی میں نے تم پیدا کیے ہوئے، زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں اور یہ جانور بھی تمہارے لیے میں نے، والانعام خلقها لکم، یہ جانور میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، لکم فیہا منافع کثیرہ۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا تم نہیں دیتے ہو یہ جو تمہارے گھروں میں جانور یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور تمہارے لیے بنائے، اور تم مالک بن کے ہو پھر ان سے فائدے اٹھاتے ہو۔ تو جس اللہ نے جانور کو پیدا کیا اسی اللہ نے حکم دیا اس جانور کا تم یہ کرو گے۔ گدھا بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، اس کا گوشت حرام کر دیا گیا۔
گائے بیل بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کا گوشت حلال کر دیا گیا۔ تو جو جانور جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا اس مقصد کے انسان فائدے اٹھا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں جانور کا گوشت حرام ہے، ان سے سوال ہے پھر ان کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ تو اس دودھ کے لیے کہاں سے اجازت مل گئی؟ بہرحال قربانی کے لیے اللہ نے جانور طے کر دیے ہیں، اللہ کے نبی نے طے کر دیے ہیں۔ قربانی میں گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری اور دمبا، بھیڑو، یہ 6 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کے لیے استعمال ہوں گے۔ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، گائے بیل بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بکرا اور بکری جو ہے وہ 1 آدمی کی طرف سے قربان ہوگا۔ ہر جانور کے لیے عمریں طے کر دی گئی ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بیل جو ہیں وہ 1-2 سال کے ہونے چاہیے، اور بکرا اور بھیڑ جو ہیں وہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ اگر بھیڑ بہت طاقتور ہے اور 6 مہینے کا ہو اور لگتا یہ ہو کہ 1 سال بھر کے قریب ہے، اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے سے پہلے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ بہذه البہائم المعجمہ، اچھی طرح سے سنو، یہ جو جانور تمہارے گھروں میں ہیں ان پر ظلم مت کرنا، ان کے چارے کا انتظام، ان کے پانی کا انتظام، ان کے موسم کا انتظام۔ ہرگز وہ لوگ کہ جو جانوروں کو کسی طرح سے ظلم کرتے ہیں، مثلا گاڑی میں اتنے جانور چڑھائے گئے جتنے کی گنجائش نہیں تھی اور وہ بیچارے بے زبان جانوروں کو کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ جانور کو لے کر کیا اس کو چارہ نہیں دیا، اس کو پانی دیا، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرنا ہے بے گناہ جانوروں کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ بے گناہ جانور قیامت کے دن تم سے درخواست کہ یا اللہ نے ہم کو باندھ کر کے رکھا تو ہم کو کھلایا پلایا نہیں۔ اسلامی تاریخ میں تو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کیا جاتا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ ان کو پالتے تھے، اتنا محبتوں کے ساتھ بلکہ بعض تو شوق میں جانوروں کو غسل کرتے ہیں، ان کا گوبر صاف کرتے ہیں، بلکہ بعض شوق میں تو پہلے زمانے میں سرمے تک لگاتے تھے کہ ہم کو اسماعیل ذبح کرنے کی جگہ ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ بندہ جس وقت قربانی دیتا ہے گویا بالفاظ دے کر کہتا ہے یا اللہ آپ نے حکم دیا قربانی میں نے حاضر کر دی، کل کو اگر مجھے آپ حکم دیں گے میں اپنا گلا بھی کاٹنے کے لیے تیار ہوں آپ کے حکم کے مطابق۔ ایمان والا وہی قربانی اللہ تعالیٰ شاہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا حکم پورا کر رہے ہیں یا نہیں، حکم پورا ہو گیا گوشت تم ہی کھاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، تمہارا یہ گوشت اور تمہارا یہ خون اللہ کو نہیں پہنچے گا، نہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم قربانی کرنے کو تیار ہو یا نہیں، بس وہ تم نے کر لی، اب یہ گوشت تم ہی کھاؤ۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی قربانی کرے اور سارا گوشت اپنے گھر پر رکھے اجازت ہے، اور کوئی آدمی قربانی کرے سارا گوشت تقسیم کر دے اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی آدمی قربانی کرے کچھ حصہ اپنے گھر میں، کچھ حصہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں، اور کچھ حصہ عام غریبوں میں تقسیم کرے یہ بھی درست ہے۔ قربانی کرنی لازم ہے، لیکن بہت سارے لوگ چونکہ قربانی نہیں کرتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں مشکلات کی وجہ سے، ان کے لیے ایک درمیان کا حل نکالا گیا کہ وہ دوسرے افراد کے ذریعے سے قربانی کریں، جس کو کہتے ہیں وکالتاً قربانی۔ یہ جو وکیل بن کر قربانی کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے وہ اداروں والے ہوں، چاہے وہ بیت المال والے ہوں، یا کوئی ویلفیئر کمیٹی ہو، جب آپ دوسری طرف سے قربانی کریں گے تو اس میں امانت اور دیانت اور مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک ضرورت کی بنا پر اجازت دی جا رہی ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ صاحب ہم لوگوں سے پیسہ لیں گے اور پیسہ لینے کے بعد پیسہ لیں گے زیادہ اور کم پیسے سے قربانیاں کریں گے اور پیسہ بچائیں گے، یہ تجارت اور حرام ہے۔ اگر ہم نے لوگوں سے لیے 4000 روپے اور 3000 کے حصے سے قربانی ہم نے کر دی، یہ جو 1000 روپے بچا یہ خیانت ہے، یہ حرام ہے۔ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے جو لوگ دوسروں کی طرف سے قربانیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ ادارے والے ہوں، چاہے مدرسے والے ہوں، چاہے وہ انڈیویجول فرد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسائل دینیہ سیکھنا ضروری ہے۔ دین پر چلنے کے لیے دین کے مطابق چلنا ضروری ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے دین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ دین ہر شخص کے لیے ہے، یہ امیر المومنین کے لیے بھی ہے، یہ پریزیڈنٹ صاحب کے لیے بھی ہے، یہ محتمم صاحب کے لیے بھی ہے، یہ امام صاحب کے لیے بھی ہے، یہ مفتی کے لیے، ہر ایک کے لیے اتھارٹی دین ہے، اب کچھ نہیں۔ ہر فرد کے لیے حکم ہے کہ وہ دین کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ قربانی کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ صفائی کا پورا انتظام اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ سڑکوں پر جانور ذبح کر دیتے ہیں، ان کا گوبر سڑکوں پر چلتا ہے، یا کھالیں ڈھک پھینک دیتے ہیں، یا گوشت کی بچی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں تعفن پھیلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے کہ صاحب ہم سڑک کے کنارے جا کر جانور ذبح کریں گے اور اس کے بعد پھر وہاں جو اس کی گندگیاں ہیں وہ وہیں پھینک دیں گے، فضلہ وہیں ڈال دیں گے اور گوشت اٹھا کر کے لے جائیں گے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جو نظام مقرر کیا تھا اس میں صفائی کا بھی پورا اہتمام تھا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسری جانور کو ذبح مت کرنا، کیونکہ جانور بھی فیل کرتا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ جانور محسوس کر لیتا ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھری تیز کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم جانور کو ذبح کرو اس کو تکلیف ہو جائے۔ یہ جو ذبح کرنے کا نظام اللہ نے فاتح فرمایا، یہ ذبح کرنے کا نظام اسلام کی سچائی کی دلیل ہے۔ جیسے اسلام کے سچے دین ہونے کی ہزاروں دلائل ہیں، ان دلائل میں سے ایک ذبح کا نظام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے خون اور ایک ہے گوشت۔ گوشت انسان کے لیے بے انتہا مفید اور خون انسان کی صحت کے لیے بہت مضر۔ خون کے اندر یورک ایسڈ پیدا ہونے کے خطرے۔ انسان کا معدہ خون ہضم کرنے والا نہیں ہے۔ خون ہضم کرنے کا کام جو ہے وہ خونخوار جانوروں کا ہے۔ جیسے ہمارے گھروں کے جانور خونخوار نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے جانور گائے، بیل، بکرے یہ گھاس کھانے والے ہیں، جنگلی جانور جو ہے وہ خون پینے والے ہیں۔ انسان کا معدہ خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ شان نے ذبح کرنے کے نظام بنایا۔ کیا کہ جانور کو گلے سے جب ذبح کیا جائے تو سارا خون نکل جائے گا، اور سارا خون نکلنے کے بعد گوشت جو ہے وہ فریش ہو جائے گا، اس کے بعد اس گوشت کا استعمال کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جھٹکے کا گوشت کھانا حرام کر دیا گیا، کیونکہ اس کا خون جو ہے وہ گوشت کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ چند سال پہلے جرمنی کے اندر ایک سیمینار ہوا، اس سیمینار میں بحث اس پر تھی کہ ذبح کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے، سلاٹنگ کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے۔ یورپ میں تصور پیدا ہوا ہے کہ جانور کو پہلے بے ہوش کیا جائے اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے تو تکلیف نہیں ہوگی۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جب جانور کو پہلے بے ہوش کریں گے پھر گلا کاٹیں گے تو اس جانور کو بے ہوشی کو ایسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس تھیوری کو پیش کیا جا رہا تھا، اور یورپ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو پہلے بے ہوش کرتے ہیں، چاہے اسٹیم ڈال کر کے بے ہوش کریں یا انجیکشن کر کے بے ہوش کریں، بے ہوش کرنے کے بعد پھر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ برلن کے اندر برلن یا میونخ میں سیمینار تھا، اور وہاں ایک مسلمان اسکالر تھے، باقی تمام غیر مسلم۔ 3 دن کی بحث کے بعد آخر میں فیصلہ کیا ہوا کہ ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے، اور اس وقت جرمنی کے اخبارات میں چھپا۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تنقیدیں بھی کی کہ تم وہاں ذبح کرنے بیٹھے تھے، یہ اسلام کی تشریح کرنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے اسلام کی تشریح نہیں کی ہے، ہم ذبح کرنے کے سارے یہ طریقے سامنے رکھے، ان طریقوں میں سے اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ سب سے بہترین ہے۔ جانور کو بے ہوش کر کے ذبح کریں گے تو سارا خون نہیں نکلے گا، اور جانور کو زندہ ہونے کی حالت میں جب ذبح کریں گے جانور تڑپے گا، اور تڑپنے کی وجہ سے سارا خون باہر نکل آئے گا۔ اب پریشانی یہ ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو جانور تڑپتا ہے، اس تڑپنے کے بعد اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو وہاں ایک نئی تھیوری ساتھ میں آئی، وہ بڑی عجیب۔ ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کرتے ہوئے بتایا کہ لگا جو ہی جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کے دماغ کا وہ سیل جو تکلیف کو محسوس کرتا ہے وہ سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو دماغ میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، بدن تڑپتا ہے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، وہ حدیث بہت لمبی ہے، اس کا سنانے کا وقت نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں دنیا کے لوگوں، ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے، نہ تمہارے جھٹکا طریقہ بہتر ہے، نہ بے ہوش کر کے مارنے کا طریقہ ہے، تمہارے سلاٹنگ ہاؤسوں میں جتنے طریقے سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے، ریسرچ کر کے دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام نے ذبح کرنے کا طریقہ یہ کیوں مقرر کیا، اس کے فائدے کیا ہیں۔ بہرحال ان جانور کے جسم کے اندر چونکہ خون ہے، اور یہ خون انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے خون کو الگ نکال دیا گیا۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو 4 رگیں کٹیں گی، اور اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح ہوگا، 4 رگیں کٹیں گے، اسپائنل کارڈ موجود ہوگا، اس کا مطلب دل اور دماغ کا کنیکشن برقرار ہے، اور وہ تڑپتا رہے گا۔ خون نکلنے سے جانور مرنا چاہیے، کنیکشن کے کٹ جانے سے جانور نہیں مرنا چاہیے۔ فرق یہ ہے، جب جھٹکا کر کے ماریں گے تو دماغ اور دل کا کنیکشن کٹ جائے گا، کچھ خون نکلے گا، کچھ خون اندر رہ جائے گا۔ اور ڈنڈے مار مار کر اگر ذبح ماریں گے تو خون سارا کا سارا اندر رہ جائے گا، جانور ڈنڈوں سے مر جائے گا۔ اور اگر بے ہوش کر کے جانور کو مارا گیا تو چونکہ وہ تڑپے گا نہیں، اس لیے بہت سارا خون اندر ہی رہ جائے گا، وہ گوشت آپ کے لیے مضر ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ شاہ نے جانوروں کو جب انسانوں کے لیے استعمال کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کا گوشت تم کھاؤ، مگر اس گوشت کے اندر تمہارے لیے جو مضر چیزیں ہیں میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا، یہ مضر چیزیں کیسے نکالو گے۔ سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ایک ایک چیز ہمیں بتائی جو انسان کی صحت کے لیے، انسانی سماج کے لیے اور انسانی اخلاقیات کے لیے بہتر مفید۔ وہ تمام جانور جن کے اخلاقی اثرات انسانوں پر برے پڑیں گے، ان تمام جانوروں کو حرام کر دیا گیا۔ کتا ہمارے گلیوں میں ہے، کتے کا گوشت حرام کر دیا گیا،
اللہ کو کیا دیر لگتی، جیسے بکرے کو حلال کرتے ویسے کتے کو بھی حلال کر دیتا، مگر کتے کے گوشت میں جراثیم ہیں، جو جراثیم انسان کے صحت کے لیے مضر ہیں، اور کتے کی اخلاقیات جو ہیں وہ بدترین اخلاقیات ہیں، وہی برے اخلاقیات انسان کے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ غذاؤں کے اثرات انسانوں پر پڑتے ہیں، اور جو سائنسی زمانہ ہے ہر چیز کا اثر انسان پر پڑتا ہے، غذاؤں کے اثرات بھی انسانوں کی طبیعتوں پر پڑتے ہیں، انسان غذاؤں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اخلاقی بھی اور جسمانی بھی۔ حضرات، قربانی کا دن ہے، شوق کے ساتھ قربانیاں کریں، صفائی کے اہتمام کے ساتھ، جو جانور نہ خرید پائے ہوں وہ جانور خرید لیں، اور قربانی کرنے کے لیے جتنی ضرورت کے مسائل ہیں وہ ضرورت کے مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اپنا اسلام سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، کہیں کنفیوژن ہو جائے تو ماہرین سے معلومات بھی کرنی ہے اور اسلام پر عمل کرنا ہے۔ مسلمان تبھی ہے جب وہ اسلام کو مانے اور عمل کرے، اگر صرف مانتا اور عمل نہیں کرتا اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے، جب کسی جگہ کے مسلمان اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان ایسے انسانوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ حالات پیدا کر دیں گے کہ بعد میں عمل کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ جب مسلمان اپنے دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اوپر سے ایسے انسانوں کو مسلط کرتے ہیں کہ بعد میں کرنا بھی چاہیں تو نہیں کرنے دیں، کیونکہ تم نے پہلے خود چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ اللہ اسے حفاظت فرمائے کہ جب کسی جگہ کے مسلمان اپنے دین پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دین سے واپس لے لیتے ہیں اور اوروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایک نئی قوم پیدا کرے گا جن کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، اور وہ دین پر عمل کریں گے شوق کے ساتھ، ان کو کسی کی تنقیدوں کا خوف نہیں ہوگا، کسی کے ملامت سے وہ شرمائیں گے نہیں، کسی کے کرٹیسائز سے وہ گھبرائیں گے نہیں، لوگ تانا دیں گے کہ صاحب یہ بیکورڈ بن رہے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ شوق کے ساتھ عمل کریں گے۔ چنانچہ آج بھی ساری دنیا میں جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں اور شوق کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ابھی صبح مجھے ایک بھائی نے فون کیا کہ میں اتنے عرصے پہلے اپنی مرضی سے مسلمان بنا ہوں، آج میں قربانی کیسے کروں گا اور کہاں کرنا چاہوں، شوق کے ساتھ ہو۔ اور صاحب میں کہتا تھا مجھے بتائیے آج نماز کیسے پڑھنی ہے، اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، نماز کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ کہتا ہے جس دن سے میں مسلمان بنا ہوں، میں نے ایک ہفتے کے اندر اسلام سیکھا، اس دن سے آج تک میں نے نہ کبھی تہجد کی نماز چھوڑی ہے اور نہ کبھی میں نے اشراق کی نماز چھوڑی ہے۔ آج مجھے تہجد کی نماز میں نے پڑھ لی، اشراق پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں نے کہا آج پڑھنا منع ہے، آج اب اشراق کی نماز نہیں پڑھیں۔ غرض یہ کہ جو اسلام قبول کرنے آتے ہیں وہ ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں اور شوق کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس وقت آدمی کو تعجب ہوتا ہے ہم مسلمان اپنے دین کی ایک ایک چیز کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں اور شوق کے ساتھ فالو کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسلام ہر حال میں مسلمان کو مخاطب کرتا ہے، خوشی میں ہو تب، مشکلات میں ہو تب، مصیبتوں میں ہو تب، ہر حال میں اسلام بندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ ہر حال کے لیے اللہ نے، اللہ کے نبی نے احکام بیان فرمائے ہیں، اس لیے مسلمان جس حال میں ہوگا اس حال میں سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا، مجھے وہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ حضرات، عید الاضحیٰ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں عید کی نماز شروع ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضور نے کوئی عید کی نماز نہیں پڑھی، مدینہ طیبہ میں آ کر کے آپ نے دو عیدیں نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عید کی نماز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے، ہمارا عید کا دن ہمارا تہوار، لیکن تہوار ان کے یہاں ہوتا ہے دوسری قوموں کے یہاں ناچ گانے کا، شرابیں پینے کا۔ چنانچہ دوسری قوموں کے جو ان کے تہوار ہیں ان تہواروں میں کیا کیا ہوتا ہے یہ وہ جانیں گے۔ ہمارا تہوار نہیں، یہ عبادت ہے، اور خود بخود فرحت پیدا ہو جاتی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو دن دونوں عظیم ترین دن ہیں اور اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آج کوئی روزہ رکھنا چاہے منع ہے، کل کو روزہ رکھنا چاہے منع ہے، پرسوں روزہ رکھنا چاہے منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، یہ 3 دن تمہارے لیے اللہ نے رکھے ہیں، ان میں کھاؤ اور پیو اور دوسرے خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منانے کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آوارہ پھریں گے اور جا کر کے پارکوں میں جوا کھیلیں گے یا کہیں سیاحتی مقامات پر جا کر عیاشیاں کریں گے اور کہیں گے صاحب آج ہماری عید کا دن ہے۔ عید کا دن کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، ہرگز نہیں۔ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخری بات بڑی اہمیت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے بھائیوں اپنی اگلی نسل کی فکر کرو،
ایسا نہ ہو تمہارے گھروں کے اندر مرتد پیدا ہو جائے، ایسا نہ ہو تمہارے گھروں کے اندر زناکار اور شرابی اور نہ جانے کن کن خرابیوں کا شکار نسل پیدا ہو جائے۔ اگر والدین اپنی بچوں کی فکر نہیں کریں گے اور اگر نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کریں گے تو نہ جانے کن کن خرابیوں کا تم شکار ہو جاؤ گے، اور ان خرابیوں کا شکار ہو کر کے نہ تمہارے پاس دین بچے گا، نہ ایمان بچے گا، نہ اخلاق بچے گا، نہ کردار بچے گا، اور اس کے بعد پھر جب صورتحال یہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو بٹا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی فکر کرو، تمام والدین اپنے بچوں کی، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان پر کڑی نگرانی رکھیں۔ جب تم اپنے بچوں کے شوق پورے کرتے ہو، جب تم ان کو قیمتی موبائل دیتے ہو، جب ان کے طرح طرح کے کپڑے دیتے ہو، تو ان کی نگرانی کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کل مجھے وہ لڑکا بتا رہا تھا، کہنے لگا صاحب ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کہتا ہے بیٹا قربانی کا جانور لینے جا رہا ہوں، بیٹا کہتا مجھے 10,000 روپے دے دو کیونکہ مجھے کٹ خریدنا، تو 10,000 روپے کا کچا خریدنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کپڑا اوپر کرو، وہ مسلمان کرنے کو تیار نہیں، اور جب ان غیروں نے کہا اب تم کچے پہنو، ہمارے نوجوان کچے پہن کر پھر رہے ہیں۔ یہاں کون سی ایسی گرمیاں آ گئی جن گرمیوں کی بنا پر تم کپڑے نہیں پہن پا رہے ہو؟ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان نبی کی امت ہے یا یہودیوں کی امت ہے یا عیاشوں کے فحاشوں کی امت ہے؟ اس لیے اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں، ایسا نہ ہو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں، اور اگر تمہاری نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں تو یاد رکھیں پھر اللہ تعالیٰ شانہ نہ جانے کون سا فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلے خطرناک ہوتے ہیں۔ کائنات کے چپے چپے پر تاریخ بتا رہی ہے جہاں کے لوگوں نے اسلام کی ناقدری کی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے اسلام لے لیا اور اس کے بعد پھر کفر کے حوالے کر دیا۔ اللہ کرے ہمارا بھی ضمیر بیدار ہو جائے، اللہ کرے ہمیں شعور پیدا ہو جائے، اللہ کرے ہم اپنی ایمان، اپنے اسلام اور اس سچے دین کے صحیح پاسبان بن جائیں اور اپنے مستقبل کو بچانے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔